قربانی کے متعلقہ 11 اہم مسائل جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ قربانی میں کیسا جانور کیا جائے، کیسا جانور نہ کیا جائے۔ قربانی ایک عظیم سنت ہے تو سنت کے مطابق کی جائے۔ پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ جانور جو بھینگا ہے، یعنی اس کو آنکھ کا مسئلہ ہے، اس کا بھینگا پن واضح ہے۔ فرمایا وہ جانور جو لنگڑا ہے، اس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ وہ جانور جو مریض ہے، اس کا مرض واضح ہے۔ وہ جانور جو انتہائی کمزور ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، وہ جانور قربانی نہ کیا جائے۔ تو دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ دونتا جانور قربانی کیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے بال، ناخن، حجامت کروا رہے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ فرمایا جو لوگ زیادہ استطاعت نہیں رکھتے، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربانی کر سکتے ہیں، کفایت کر جائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر بہیمت الانعام جانور، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ما رزقہم من بہیمت الانعام، بہیمت الانعام میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری یہ ہے، اس میں بھینس، اس میں کٹا، یہ قربانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح 6ویں نمبر پر قربانی نماز عید ادا کرنے کے بعد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما ہوا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی وہ عام ایک صدقہ ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پر رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے گائے میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 لوگ پیسے ملا کے، اپنا حصہ ملا کے، مکمل برابر حصہ ملا کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر قربانی کا گوشت خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی کھلائیں اور ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وادخروا وتصدقوا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ 9ویں نمبر پر فوت شدگان کی طرف سے قربانی، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن ان کو اس کا اجر ملتا ہے، ان کو یہ صدقے کا اجر ملتا ہے، قربانی فوت شدگان کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ 10ویں نمبر پر اگر کسی کے پاس موجودہ وقت میں پیسے نہیں ہیں وہ ادھار لے کے قربانی کر سکتا ہے، بعد میں وہ رقم ادا کر سکتا ہے۔ 11ویں نمبر پر جانور قربانی کا بالکل صاف ستھرا، موٹا تازہ، خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جا رہا ہے۔ یہ مسائل لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔